بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے 7 انداز اپناتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان اللہ کی پناہ کفر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان پہلے داؤ پر ہی اس کی دعوت قبول کر لے تو شیطان کا ہدف پورا ہو جاتا ہے اور شیطان اسے اپنی رذیل جماعت میں شامل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کی بات نہ مانے تو پھر اسے بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب و سنت پر کاربند رہتے ہوئے بدعات سے بچ جائے تو شیطان اسے کبیرہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور اس کے لیے کبیرہ گناہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پھر اسے توبہ نہیں کرنے دیتا۔ اس پر انسان کبیرہ گناہوں کا دل دادہ بن جاتا ہے اور مکمل طور پر گناہوں کی جکڑ میں آ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں کی دعوت بھی قبول نہ کرے تو شیطان صغیرہ گناہوں کی دعوت دیتے ہوئے صغیرہ گناہوں کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کے صغیرہ گناہوں پر اصرار اور تکرار کے باعث صغیرہ گناہ بھی کبیرہ کے برابر ہو جاتے ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ اگر انسان صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے تو شیطان مباح چیزوں میں مگن رکھ کر دیگر نیکیوں سے دور رکھتا ہے۔ اسے مباح چیزوں میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ آخرت اور نیکیوں کے لیے جد و جہد کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اگر اس داؤ سے بھی انسان بچ نکلے تو انسان سے افضل کام چھڑوا کر غیر افضل کام کرواتا ہے تاکہ انسان کے آخروی اجر و ثواب میں کمی واقع ہو، کیونکہ نیکیوں کا ثواب یکساں نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان اس مکاری سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان اپنا لاؤ لشکر تکلیف دینے کے لیے مومن کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو کہ مومن کو انواع و اقسام کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ذکر کریں کہ شیطان ہمارے قریب ہی نہ آ سکے۔ جزاک اللہ ہے۔